جادو کی تعریف کی ہے. جادو کہتے ہیں جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے. روحانی نورانی عملیات جو سی وہ قرآن کریم کے ذریعے سے، جس میں اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا. جادو جو ہے، سحر جو ہے، یہ ہے جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے کوئی کام کیا جاتا ہے. شیطان کی مدد سے، جس کام کے اندر شیطان کی مدد شامل ہو جائے اس کو جادو کہتے ہیں. اچھا، نظر بندی بھی سحر کو کہتے ہیں. جادو کے اندر اصل جو چیز ہے، اصل چیز کی شکل کو تبدیل کیا جاتا ہے، حقیقت کو نہیں تبدیل کیا. نبی اور ولی جو سے ہیں، وہ اگر ان کی کرامت یا معجزہ ظہور پذیر ہو تو وہ اصل چیز کی حقیقت کو بھی تبدیل کر دیتی ہے. مگر جادو جو ہے، جادو اس میں اصل چیز کی حقیقت نہیں تبدیل کی جاتی، صرف حقیقت وہی رہتی ہے، شکل تبدیل کر کے دھوکہ دیا جاتا ہے. دھوکہ ہوتا ہے اس میں، اس جادو کے اندر جو سے. تو ایک چیز کسی جو چیز ہوتی ہے وہ اصل میں کچھ اور نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. مثلاً اگر آپ دور سے کبھی آپ سڑک کے اوپر جا رہی ہوں تو دور سے آپ کو ریتلا میدان نظر آئے تو وہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے پانی ہے. قریب جا کر آپ کو پتہ چلے گا وہ تو ریتلا میدان ہے، وہاں پر پانی کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ایک مثال کہ جادو جو ان سے اس کی شکل کو تبدیل کر دیتا ہے. شکل کو، چیز جو ان سی ہے وہی ہوتی ہے. آپ ٹرین کے اندر بیٹھ جائیں تو آپ ٹرین کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ درخت اور جھاڑیاں اسی رفتار سے چل رہی ہیں، جبکہ وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ کھڑے ہوئے ہوتی ہیں اپنی جگہ کے اوپر، مگر وہ بھی آپ کو ٹرین میں سے دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے. علامہ بیضاوی فرماتے ہیں جس کام کو انسان خود نہ کر سکی اور وہ شیطان کی مدد اور اس کے تقرب کے بغیر پورا نہ ہو، اور اس کام کے لیے شیطان کے شر اور خبث نفس کے ساتھ مناسبت ضروری، اس کو سحر کہتے ہیں. شیطان کے تقرب کے بغیر، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو کام نہ کیا جا سکتا ہو، جس میں شیطان کی مدد حاصل کی جائے، ابلیس کی مدد حاصل کی جائے، اس کو آپ جادو کہیں گے جو ان سے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جادو اور سحر جو ان سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی جادو یا سحر وغیرہ کو نہیں مانتے، مگر وہ قرآن کا انکار کر دیتے ہیں یہ کہنے سے. اس لیے بات کو سوچ اور سمجھ کر کرنا چاہیے کہ ہم کسی جادو کو نہیں جانتے. جادو کا ذکر تو قرآن کے اندر ہے. آپ جادو کا انکار کرو گے تو قرآن کا انکار کرو گے، بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی، دائرہ ایمان سے باہر نکل جاؤ گے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، آپ کہیے، اے محبوب آپ کہیں، قرآن مجید میں ہے کہ میں گرہوں میں جادو کی بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. مولا کریم، میں گرہوں میں جو پھونکے مارنے والی عورتیں ہیں ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اگر جادو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم نہ فرماتا. اللہ نے تو اپنے محبوب کو اس کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم فرمایا. کہ اس کا مطلب ہے کہ جادو کی کچھ نہ کچھ حقیقت اور حیثیت موجود ہے اپنی جگہ کے اوپر. تو اب ان آیات سے معلوم ہوا کہ جادو جو ہے یہ ایک حقیقت ہے. سحر جادو کے ذریعے بھی نقصان پہنچ جاتا ہے، جادو کے ذریعے نقصان پہنچ جاتا ہے. مثلا مرد کو اس کی بیوی سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور کئی نقصانات ایسے ہیں جو جادو کے ذریعے کیے جاتے ہیں، کروائے جاتے ہیں. کسی میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی ہے، باپ اور بیٹے میں لڑائی کروا دی جاتی ہے، بہن اور بھائی میں جھگڑا کروا دیا جاتا ہے، کسی کا کاروبار بند کروا دیا جاتا ہے، اس کا کاروبار نہیں چلتا، کاروبار بند ہو جاتا ہے.
چلتا ہوا کاروبار بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے جادو کے ذریعے یہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جادو اپنی جگہ موجود ہے، یہ کوئی چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے اس دنیا کے اندر، تو جادو کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سوچتے تھے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ جادو کا اتنا اثر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ سوچتے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، مگر آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن آپ میرے پاس تشریف فرما تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی، پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو پوچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا؟ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک آدمی میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، اور پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس شخص کو دیکھو، اس کو کیا درد ہے؟ اس نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے، ان پر جادو کیا گیا۔ اس نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ اس نے کہا لبید بن عاصم یہودی نے جو بنو زریق سے ہے۔ اس نے پوچھا کس چیز میں اس نے جادو کیا ہے؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کروایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ نے کام ابھی نہ بھی کیا ہوتا تو آپ فرماتے کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے۔ تو اس نے کہا کس چیز کے اوپر جادو کیا گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک کنگھی میں نر کھجور کے غلاف میں لپٹے ہوئے خوشے میں اس کے اندر جادو کیا۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ ذی اروان کے کنویں کے اندر ہے، کنویں کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر اس کنویں کے اوپر چلے گئے۔ آپ نے اس میں جھانکا تو اس کنویں کے پاس ایک کھجور کا درخت تھا، اور پھر آپ حضرت عائشہ کے پاس واپس گئے اور فرمایا بخدا اس کنویں کا پانی گوندی ہوئی مہندی جو ہے اس کے پانی کی طرح بن چکا ہوا تھا، اس کے پانی کی طرح گوندی ہوئی، جس طرح مہندی ہوتی ہے۔ اس جادو کے اثر سے ایسا سخت جادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گیا تھا، اور گویا اس کھجور کے خوشے وہ جو نر کھجور کے خوشے ہیں وہ شیطانوں کے سر ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس کو کنویں سے نکال کیوں نہ لیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ کو تو اللہ نے شفا دے دی، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس کے نکالنے سے ہوگا کیا کہ لوگوں کو اور نقصان پہنچے گا، اور پھر آپ نے اس کنویں کو دفن کرنے کا حکم دے دیا کہ اس کنویں کو بند کر دیا جائے اور اس کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہوئے آپ سنیں گے اکثر لوگوں کو کہ دیکھیے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں تو حج بھی کرتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، تو میرے اوپر کیسے جادو ہو گیا؟ جی کوئی آپ کو کہتا ہوا ملے گا میں تو اپنے پیر و مرشد کے تمام اوراد و وظائف پڑھتا ہوں، میرے اوپر کیسے جادو ہو گیا؟ کوئی آپ کو کہتا ہوا ملے گا کہ نہیں اگر پیر و مرشد کامل ہوتے تو میرے اوپر جادو ہو ہی نہیں سکتا تھا، میرے اوپر کیسے جادو ہو سکتا تھا؟ ایسے لوگ آپ کو زندگی میں ملتے ہیں۔ مگر مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ہزاروں پیر و مرشد اکٹھے ہو جائیں، ہزاروں غوث کتب ابدال قلندر اللہ کے ولی اکٹھے،
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے جادو ان غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں اور ولیوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ولی غوث کتب ابدال کلندر جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے کائنات کے اکٹھے کر لیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا معاملہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر جادو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جادو ہر انسان کے اوپر ہو سکتا ہے، جادو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے، ایک عورت نے بی بی عائشہ صدیقہ کے اوپر جادو کر دیا، ایک عورت نے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اوپر جو جادو کیا گیا اس جادو کی وجہ سے ان کی کلائی ٹیڑھی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی جادو کی وجہ سے کلائی ٹیڑھی ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ جادو جن سے ہیں یہ بہت قسموں کے جادو ہیں اور سخت اور ظالم قسم کے جادو ہیں۔ تو اصل میں یہ جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے رد میں نازل فرمائی جن یہودیوں نے یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن سے ہیں وہ جادوگر تھے، وہ جادو کے ذریعے انسانوں پر، حیوانوں پر، پرندوں پر، جنوں پر حکومت کرتے تھے۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے نازل فرمائی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتی تھی، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، کوئی کفر نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جادو جو ہے یہ انسان کو کفر کے اندر داخل کر دیتا ہے، کفر کے اندر کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، شیطان جن کفر کرتے تھے، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا۔ وہ لوگوں کو، وہ جو شیاطین جن تھے وہ کفر کرتے تھے اور وہ لوگوں کو جادو کی کفریہ کلمات سکھاتے تھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب